سلطان من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، قال کہے گا لما قضی، جب پورا ہو جائے گا الامر کام، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے، وعد الحق، سچا وعدہ، وعدتکم، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف کیا تم سے، یعنی میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. وما کان، اور نہیں تھی، لیا میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی زبردستی، الا مگر، ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے بلایا تمہیں دعوت دی، بلایا، فاستجبتم، تو تم نے مان لی، فاستجبتم لی، میری بات تم نے مان لی، فلا تلومونی، تو تم ملامت نہ کرو مجھے، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہیں میں فریاد کو پہنچ سکنے والا تمہاری، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، انی کفرت، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمون، اس کا جو تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا مجھے، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک ظلم کرنے والے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ظلم کرنے والوں کے لیے بے شک دردناک عذاب ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے جھوٹ کیا، مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. وہ جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وقال الشیطان، شیطان کہے گا، یہ قیامت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اس وقت شیطان کیا کہے گا؟ ابھی تو لوگ شیطان کی بات مان کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور نیک اعمال چھوڑتے ہیں، تو اس وقت شیطان کیا کلام کرے گا، بندہ اس سے کیا کہے گا، یہ وہ کلام جاری ہے. یعنی جب مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، حساب کتاب ختم ہو جائے گا، یہ اس کے بعد کی بات ہے. جنتی جنت کا اور جہنمی جہنم کا حکم پا کر جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنمی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے کہ بدنصیب، تو نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گئے. تو وہ جواب دے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور آخرت میں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا. اللہ کا وعدہ سچا تھا اور سچا ثابت ہوا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ جزا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، میں نے تو تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، نہ میں نے تمہیں اپنی پیروی کرنے پر مجبور کیا تھا، یا یہ کہ میں نے اپنے وعدے پر تمہارے سامنے کوئی حجت اور قرآن پیش نہیں کی تھی. بس ہوا یہ کہ میں نے تمہیں وسوسے ڈالے اور یوں میں نے تمہیں گمراہ کر دیا. تم نے میری بات مان لی اور میرے بہکاوے میں تم آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرما دیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا. بار بار تجھے بتایا گیا ہے قرآن پاک میں کہ شیطان تمہارا پورا دشمن ہے، شیطان کی بات نہ ماننا، تجھے بار بار بتایا گیا تھا، تو پھر بھی میری باتوں میں آ گیا، تو میرے بہکاوے میں آ گیا. اللہ اور اس کے رسول اس کی طرف سے دلائل لے کر
تمہارے پاس آئے تھے اللہ کے حبیب اور انہوں نے حجتیں پیش کی تھی، دلائل قائم کیے تھے، تو پر لازم تھا ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کے روشن دلائل اور ظاہر معجزات سے منہ نہ پھیرتے، میری بات نہ مانتے، میری طرف التفات نہ کرتے۔ مگر تم نے ایسا نہ کیا، اب مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ میں تو دشمن ہوں اور میری دشمنی ظاہر ہے اور دشمن سے خیر خواہی کی امید رکھنا ہی حماقت ہے۔ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچ سکتے۔ اور وہ جو تم نے مجھے اللہ کا اس کی عبادت میں شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے منہ موڑے ہوئے اور لعین شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر و معصیت میں مبتلا ہو رہے ہیں، شیطان کی انسان دشمنی روز روشن کی طرف واضح ہونے کے باوجود اس سے خیر خواہی کی احمقانہ امید رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس آیت مبارکہ سے عبرت و نصیحت حاصل کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کچھ ادھر اسلام کی باتیں کچھ کہیں اور سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، جو دل یا وہ مان لیا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لفظ کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ لوگوں کے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوستیوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اپنے انجام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان ہمیں نیک کاموں سے روکتا ہے، جیسے کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، مسلمان اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھی اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کو خوشیاں نہ منانے دو، کیونکہ حضور کی آمد ہوئی تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ابلیس کو تکلیف تھی حضور کے آنے سے کہ اب اس امت پہ کرم ہو گیا، اب یہ مجھ سے بچ گئے، ان کی شفاعت ہو جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے، حضور ان کو مجھ سے بچائیں گے۔ تو اب وہ ٹینشن میں آیا، حضور کی آمد سے، حضور کی ولادت سے، ولادت کی خوشیاں منانے سے شیطان پریشان ہوا، باقی تو سارے خوش ہوئے، مومن خوش ہوئے، مسلمان خوش ہوئے۔ کعبے کی چھت پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈا گاڑا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا، تو ہم بھی جھنڈے لگاتے ہیں، لوگ منع کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو پھر منع کرے کیوں لگایا گیا، انہوں نے جھنڈے کیوں لگائے تھے؟ پھر اسی طرح حضور کی آمد کی خوشیاں صحابہ کرام نے منائی، حضور خود اس کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، ہر 20 شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضور کے تذکرے پہلے سے ہوتے چلے جا رہے، ہر نبی نے تذکرہ کیا، اپنی قوموں کو بٹھاتے تھے، حضور کی تعریفیں ہوتی تھی، حضور کی باتیں ہوتی تھیں، ہم بھی یہی کرتے، حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم روز میلاد کرتے ہیں، روز لنگر کھاتے ہیں۔ تو ایک دن لنگر کرنے سے لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، تو یہ سارا فضول خرچی ہے۔ اس طرح کی باتیں اس طرح شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ کام شیطان کا ہے، یہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ ہم نے حضور کی آمد کی، حضور کی ولادت کی خوشیاں منانی ہیں جائز طریقے سے، اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے اندر نا آج بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے، اب بندہ پریشان ہے کہ مانو کس کی، سچا کون سا ہے۔ عام جو مسلمان ہیں جس کو کوئی پیر کامل نہیں ملا ہوا یا جس کو کوئی صحیح گائیڈنس نہیں ملی ہوئی، اب وہ
بیچارہ بیچ میں گھوم رہا ہے، نیوٹرل ہو کے میں جاؤں کدھر، ادھر جاؤں، یہ یوں کہتا ہے فلاں مولوی یوں کہتا ہے، یہ ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے، پتہ نہیں سچا کون ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سچا کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور ان کا رستہ، کون سے راستے کی ہدایت دے؟ ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم انہی کے راہ پر چلو۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبودوں کو پوجیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھی پیروی ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، فرما دو بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی جو ہر برائی سے دور ہے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ حق اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تم پر نگہبان گواہ ہے۔ ان آیات کے اندر یہ معلوم ہوا کہ سچے مذہب کی پہچانیں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مذہب میں سچے لوگ ہوں، یعنی اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہوں، صالحین ہوں، علماء ربانی ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ عام مومنین کا مذہب ہو، اس میں سواد اعظم جسے کہتے ہیں، اوورال پوری دنیا میں لوگ جس مسلک پہ زیادہ چل رہے ہوں سواد اعظم۔ چھوٹے چھوٹے فرقے جن میں اولیاء اور صالحین نہیں ہیں وہ غلط راستے ہیں، جن میں اولیاء اللہ داتا صاحب جیسے، تائیدار گورڈا جیسے، بابا فرید جیسے، خواجہ غریب نواز جیسے، دنیا بھر میں جو مشہور علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، یہ جس میں نہیں ہو، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ یہ سارے جتنے بھی دنیا بھر کے اولیاء کرام ہیں، یہ دیکھ لیں کہ کس فرقے میں آتے ہیں، وہ فرقہ سچا ہوگا اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث پاک ہے کہ اتبعوا السواد الاعظم، بڑے پیروی کی، بڑے گروہ کی پیروی کرو، یعنی حضور کے زمانے سے لے کر اب تک جس مذہب پر عام مسلمان رہے ہوں وہ قبول کرو۔ اب یہ دونوں علامتیں آج صرف اہل سنت و جماعت میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح شیعہ، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، اب جتنے بھی اس کے علاوہ دیگر ہیں فرقے، ان میں آپ کو کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آئے گا، داتا صاحب جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا، خواجہ غریب نواز جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا، بابا فرید جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا، مہر علی شاہ جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا، جتنے بھی دیکھ لیں دیگر جتنے بھی فرقے ہیں، تمام چشتی، تمام قادری، تمام سہروردی، نقش بندی، اسی طرح دیگر جتنے سلاسل ہیں، یہ اسی سنی مذہب میں نظر آئیں گے، جو غوث پاک والے ہیں، جو میلاد والے ہیں، اور اسی مذہب میں آج ہیں نیز حضور کی تعظیم، ان سے حاجتیں مانگنا، حضور کا علم غیب ماننا وغیرہ، یہ تمام چیزیں عام مسلمانوں کا مذہب رہا ہے کہ حضور سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں فریاد کر سکتے ہیں، اور پھر وہ فریاد کو پہنچتے بھی ہیں، حضور مدد کرتے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ کس مسلک کا ہے؟ اس پہ مدد غور کر لیں۔ اب جو کہے نہیں سنتے، جو کہے نہیں جانتے، شیطان کا علم زیادہ ہے، حضور کا علم کم ہے، معاذ اللہ، حضور کے علم پہ اعتراض کرے تو اس نے اپنے نبی میں عیب نکالا نا۔ علم کا کم ہونا یہ ایک عیب ہے، جو اپنے نبی میں عیب نکالے اور شیطان کو معاذ اللہ اور جانوروں کو علم کو زیادہ کہے کہ نہیں سلیمان علیہ السلام کا علم کم تھا، ہدہد کو زیادہ پتا تھا، جانوروں کا علم زیادہ تھا، طرح طرح کے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جو عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو معاذ اللہ جو اس طرح کی باتیں کریں کہ حاجتیں صرف اللہ سے مانگو، حضور سے کوئی حاجت نہ بیان کرو، وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عام بندہ مر کے مٹی نہیں ہوتا ہے، اس کی سننے کی طاقت، اس کی ہر چیز روحانیت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے،
تو اللہ والوں کی کیا شان ہوگی، پھر نبیوں کی کیا شان ہوگی، پھر حبیب خدا سردار انبیاء کی شان کیا ہوگی۔ تو اس لیے بیوقوف لوگ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر کے مسلمانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل اگر کسی نے پڑھ لی ہے نا، اپنا ذہن جو چاہتا ہے کہ کلیئر ہو جائے اور میرا عقیدہ پکا ہو جائے وتھ دلائل، اس کو جاء الحق کتاب ہے بڑی پیاری، اس کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ بالکل ذہن کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ جاء الحق یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، اس کے اندر پوری ریسرچ پوری تحقیق ہے۔ اسی طرح ہر قوم کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو۔ قوموں کے موجودہ جو نام ہے تاریخی نام ہے، مثلا مرزائی، اس فرقے کی پیدائش کب ہوئی؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیدا ہوا، پھر اس نے آگے مسلمانوں کو گمراہ کیا، یعنی 12ویں صدی کی یہ پیداوار ہے۔ اس جماعت کی عمر تقریباً 100 سال ہوتی ہے، 100 سال اس فرقے کو ہوئے۔ اسی طرح چکڑالوی یہ ایک فرقہ ہے، اس فرقے کی پیدائش عبداللہ چکڑالوی پنجابی اس نے شروع کی تھی، اور تقریباً 115 سال اس کی عمر ہے اس فرقے کی۔ اسی طرح اثنا عشری شیعہ، اس فرقے کی پیدائش 12 اماموں کے وقت سے شروع ہوئی، کیونکہ اثنا عشری کے معنی 12 امام ہیں۔ جب 12 امام پیدا ہوئے تو یہ فرقہ ظہور میں آیا، اس لیے اس کی عمر تقریباً بنتی ہے 1100 سال، یعنی حضور سے 300 سال بعد میں یہ فرقہ سٹارٹ ہوا۔ اور ان کے خیال کے مطابق امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، بس وہ چھپ گئے ہیں، جب قیامت ہوگی تو اس ٹائم آئیں گے، ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح وہابی، خواہ دیوبندی ہوں یا غیر مقلد ہوں، اس کے اندر ہی بہت سارے آگے فرقے ہیں، ان کے اندر بھی مقلد غیر مقلد حیاتی تو مماتی تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اس کا آغاز کب ہوا؟ عبد الوہاب نجدی کے وقت میں اس کی ابتدا ہوئی، یعنی تقریباً 175 سال پہلے اس فرقے کا آغاز ہوا۔ اسی طرح بابی، بہائی، ان دونوں فرقوں کی پیداوار بہاءاللہ اور عبداللہ باب کے زمانے میں ہوئی، اس کی تقریباً 100 سال عمر ہے، یعنی 100 سال ہو گئے اس فرقے کو۔ اہل سنت والجماعت، جب سے سنت رسول دنیا میں آئی تب سے یہ مذہب آیا، یعنی جو عمر سنت رسول اللہ کی ہے وہی اس مذہب کی ہے، اور چونکہ مسلمانوں کی عام جماعت کا یہی مذہب ہے لہذا اس فرقے کا نام ہوا اہل سنت و جماعت، یعنی سنت رسول اور جماعت مسلمین والا فرقہ۔ قرآن پاک کی مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ یہی فرقہ حق ہے، اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ سارے کرتے ہیں، حدیثیں سارے دبائے پھرتے ہیں، سارے فرقوں میں علماء ہیں، مگر صادقین وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جو، وہ سچے جو ہیں نا وہ اولیاء کرام ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں، حضور غوث پاک ہیں، خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری ہیں، بہاؤالدین نقش بندی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، بابا فرید ہیں، گزشتہ اولیاء اللہ اور موجودہ اولیاء اللہ، اولیاء کرام موسیٰ شریف، سیال شریف، گولڈا شریف، علی پور شریف، بٹالہ شریف وغیرہ تمام آستانے والے اسی مذہب پر ہیں۔ لہذا ان آیات نے صاف طور پر بتا دیا کہ یہی مذہب حق ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، جو کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے بس وہی رنگ چڑھ جاتا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا رنگ چڑھے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، جہاں غوث پاک کے عاشق ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو غوث پاک کا دیوانہ بنے گا، جہاں غوث پاک کے بارے میں دلوں میں بغض ہوتا ہے، ولیوں کا بغض ہوتا ہے، تو ان میں بیٹھے گا تو پھر آہستہ آہستہ دلوں میں وہی چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک موٹی موٹی پہچان ہے، اور اس دور میں جو ایک مین پہچان ہے وہ بھی عرض کرتا ضرور کہ اہل حق کی جو پہچان ہے اور بد مذہبوں کی پہچان ہے وہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت۔ یہ اس وقت دنیا میں کسوٹی بن چکی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم مرتے دم تک صحیح مسلک پر رہنا چاہتے ہیں، صحیح عقائد پر رہنا چاہتے ہیں، تو اس وقت دنیا میں ایک ہی کسوٹی ہے، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر ان کا تذکرہ کریں، کسی کے چہرے پہ خوشی آ جائے نا اعلیٰ حضرت کا نام سن کے سمجھ لیں کہ یہ اپنا آدمی، اگر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سن کے اگلے کو ٹینشن ہو جائے، پریشانی ہو جائے، منہ بنائے، رنگ بدل جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ کسی اور فرقے سے جو ہے نا ولیوں کے خلاف والا، عید میلاد کے خلاف والا، غوث پاک کی مخالفت والا، داتا صاحب کے خلاف والا فرقہ، یہ کسی اور سے تعلق ہے، اس بندے کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں،
یہ وہ مدینے والا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، اسے پاک والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فیضان غوث سے اعظم جاری رہے گا، اور انشاءاللہ میلاد کی دھومیں بھی مچاتے رہیں گے۔ اور اس پہ جو اعتراضات والے کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے تو پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے، جو لوگ آپ کو منع کریں جھنڈے نہیں لگانے، لائٹ نہیں لگانے، میلاد نہیں کرنی، تو وہ پھر ٹھیک لوگ نہیں ہیں، عقیدے ان کی گڑبڑ ہے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ حضور کی تعظیم فرماتے تھے، یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی، ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی اس کلام کو ذرا سمجھنے کا موقع دیجیے۔ تو یہودیوں کی لغت میں یہ بے ادبی کا لفظ تھا، رائنا یہ ان کی زبان میں تھوڑی بے ادبی والا جملہ تھا، انہوں نے بری نیت سے وہ کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی بعض جملے ہوتے ہیں اس کے ڈبل معنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ غلط لوگ ان معنوں میں اس کو یوز کر کے اور اس کو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی یہی سلسلہ کیا۔ اب ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ، یہ یہودیوں کی لینگویج بھی جانتے تھے، اصطلاحات جانتے تھے۔ آپ نے یہ کلمہ سن کر ان کی زبان سے سنا اور کہا کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر اب میں نے تمہاری زبان سے یہ سنا نا رائنا، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا جی تمہارے مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں، جب حضور بات کر رہے ہوتے ہیں، درس و بیان کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ بھی تو یہ کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ، ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اب وہ چونکہ سمجھتے تھے کہ وہ کس انداز میں کہتے ہیں اور یہ کس انداز میں کہتے ہیں، اس پر آپ بڑے رنجیدہ ہوئے ہیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ یہ جملہ صحابہ بھی کہتے ہیں کہ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، ذرا بات سمجھا دیجیے، صحیح سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں، سمجھنے کا موقع دیں۔ اور اس معنی کا دوسرا لفظ جو انظر، اس کا جو دوبارہ پھر آیت نازل ہوئی جب ان صحابی نے یہ پریشانی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ یہ یہودی جو ہے نا ان کے یہاں اس لفظ کا کچھ اور مطلب ہے، وہ غلط مطلب لیتے ہیں، وہ ایسا غلط مطلب ہے کہ پھر ہمیں غصہ آتا ہے، وہ جب تنزیہ کو بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی جس میں انظرنا، رائنا کا لفظ منسوخ کر دیا گیا، قرآن پاک سے نکال دیا گیا، رائنا اس کی جگہ لکھ دیا گیا انظرنا، انظرنا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیے، مطلب تقریباً ملتا جلتا ہی بنتا ہے، لیکن اب اس میں کا مطلب یہودیوں کی زبان میں غلط نہیں بن سکتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، فرما دیا گیا لا تقولوا رائنا آپ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، بار بار یہ نہ کہنا پڑے یا رسول اللہ ریپیٹ کرے میں سمجھ نہیں آئے گی، غور سے سنو حضور جو فرمائیں، اور آئندہ رائنا نہیں کہنا، انظرنا، یعنی حضور کی اتنی ساری بے ادبی اللہ پاک کو گوارا نہیں ہے۔ اس دور میں طرح طرح کی بے ادبیاں، گستاخیاں، نہ جانے کیا کیا باتیں حضور کے بارے میں کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کریمہ کی کہ انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر، ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا منع ہے۔ وہ الفاظ جن کے دو معنی ہوں، ایک اچھے معنی ہوں اور برے معنی ہوں، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ لفظ بھی حضور کے لیے استعمال کرنا منع ہے، کہ جس کے دو معنی ہوں اور ایک معنی اچھا نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے یہ آداب ہے، اور تعظیم کے متعلق احکام خود رب نے جاری فرمائے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے یہ آداب ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی بھی یہ کفر ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا عظمت محبوب ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کلمے سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح علم غیب کے حوالے سے لوگ اس ٹائم بھی منافق اعتراض کرتے تھے جیسے آج بھی کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا شان نزول اور تفسیر نکات کے ساتھ یہ سنتے ہیں
ایک بار تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا۔ حضور خود فرما رہے مجھے علم دیا گیا۔ آج کے مولوی کہتے ہیں ان کو نہیں دیا گیا، نہیں جانتے غیب کا علم۔ مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، یہ سب کچھ مجھے بتا دیا۔ جب یہ خبر منافقوں تک پہنچی جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے، جیسے آج کل بھی ہیں، بظاہر مولوی ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہیں، ایسی تلاوت کرتے ہیں، عبادت، تہجد، نمازیں، نفل، ذکر، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں، اور ساری زندگی چلوں بھی اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے۔ تو اس دور میں بھی منافقین ایسے تھے کہ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، نمازیں پڑھتے تھے باقاعدہ مسجد میں، اور ایک بار حضور نے نام لے کر ایک ایک کو نکالا، چلو نکل فلاں فلاں بن فلاں نکل جاتا ہو جائے گا، کتنوں کو منافقوں کو ظاہر کر دیا، نکالا۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو مذاق اڑایا، مذاق کے طور پر کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس وقت سے سارا کچھ پتہ ہے کہ کون کفر کرے گا، کون ایمان لائے گا، سب کے نام پیش کیے گئے، میرے علم ہے، جبکہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم منافق ہیں، اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے منافق ہیں، ہمارے بارے میں تو پتہ ہی نہیں، حالانکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مجھے سارا پتہ ہے۔ اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے، حمد و ثنا بیان، اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں اعتراض کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھیں، جو چیز پوچھنا چاہتے ہو پوچھے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہو کر عرض کیا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے، اے لوگوں اللہ تمہیں غیب کا علم دے دے، اللہ کی شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، اللہ جسے چاہے غیب کا علم دیتا ہے، اور دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو، وہ چاہے تو ولیوں کو بھی دیتا ہے، نبیوں کو بھی دیتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں دیتا، نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنا، یہ کہنا کہ فلاں چیز کا علم نہیں تھا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اس دور میں بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرے تو سمجھ لیں کہ اسی منافقین کی لڑی میں سے یہ بندہ ہے جو حضور کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ سرکار کے سارے اوصاف حمیدہ کو بغیر بحث کے مان لیں، کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں ہمارے حضور کے اندر ہیں، یہ بغیر کسی بحث کے مان لیں۔ کوئی کرے نہ نہیں یہ خوبی نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے، یہ کم ہے، اس طرح کے بندے سے لسٹی نہ کرے، نہ ایسے بندے کی بات سنیں۔ رب کریم نے ہمارے آقا مولا کو قیامت تک کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ وہ یہ بات کہہ سکتا تھا کہ جس کا علم مکمل ہو وہی یہ بات کہہ سکتا ہے جس کو سارا کچھ پتا ہو کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ قیامت تک کے ایمان لانے والے، ایمان نہ لانے والے اور منافق سب حضور کے علم میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم پہ رکتا نہیں، نیا سی بات ہے، کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، مولا کو قول و قائل و ہر خوش کو تر کی ہے، ان پر کتاب اتری بیانا لکل شیء، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے۔ یعنی ہمارے آقا کی وہ شان ہے کہ بات کرنے والے نے بات نہیں کی تھی مگر ہمارے آقا کو اس بات کی خبر پہلے سے ہوتی ہے کہ اب یہ بات کیا کرنے والا ہے، اور بات کرنے والے سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور یہ کیا بات کرنے والا ہے اس کے دل کی حالت سے بھی واقف ہوتے ہیں۔
آپ کی شان یہ ہے کہ حضور کائنات کی ہر خشک و تر شے کو جانتے ہیں، اور اللہ کریم نے انہیں قرآن پاک کی صورت میں ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی جس میں ہر شے کا بیان ہے، بیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن مجید کے اندر ہے، اور قرآن مجید حضور کو سکھا دیا گیا، پیچھے چیز رہی کوئی نہیں جس کا علم نہ ہو۔ اور جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑ، سب سے غیب الغیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات، غیب الغیب۔ لیکن جب اللہ کا دیدار کر لیا تو پیچھے کیا بچا؟ تو اللہ پاک نے صحیح عقائد بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد کی دھومیں مچانے کی، آقا کی آمد کی خوشیاں منانے کی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ